کیونکہ ان کا جھوٹے احتساب کا نریٹو اپنی موت مر چکا ہے، اس وجہ سے وہ کافی عرصے سے غائب ہیں، منظر عام پہ نہیں آئے، اور یہ ایف آئی اے کے ذریعے جھوٹے کیسز بنا کر آج عدالت کے سامنے تاریخی جھوٹ بولے گئے، وہ غلط بیانی کی گئی جس کا پاکستانی عدالتی تاریخ میں شاید کوئی ثبوت آپ کو نہ ملے۔ پچھلے 3 سال سے لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف اور پنجاب میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز شریف کے خلاف نیب کی طرف سے جو کیس بنایا گیا تھا، اس میں اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے کہا کہ نیب کی طرف سے بھی کرپشن کا کسی قسم کا الزام تک نہیں ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ شہباز شریف از دا گڈ گائے، اور ان تمام معاملات کے باوجود ایف آئی اے پہ جو پریشر ڈالا جا رہا ہے اور ایف آئی اے کو اسی کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا، اسی کیس کی تحقیقات کرنے کا کہا جا رہا ہے، جو کیس نیب نے 3 سال چلایا، اور عدالت میں نہ صرف شرمندگی ہوئی نیب کو بلکہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ کسی قسم کا کوئی دستاویزی ثبوت، کسی قسم کی کوئی شہادت، کسی قسم کا کوئی شواہد وہ عدالت کے روبرو پیش نہیں کر سکے۔ عمران نیازی صاحب نے نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں جتنے کیس بنائے تھے ان کو منہ کی کھانی پڑی، وہ رمضان شوگر مل کا کیس ہو، وہ آشیانہ کا کیس ہو، وہ اثاثوں کا کیس ہو، ہم پوچھ تھک گئے ہیں، مگر شہزاد اکبر نامی شخص منظر عام سے غائب ہے اور جواب دینے سے قاصر ہے، کیونکہ جو ٹوپی اس نے عمران خان کو پہنائی تھی، شہزاد اکبر کے اپنے احتساب کے دن آ رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایف آئی اے کا کیس شرمندگی مٹانے کے لیے اور اپنی خفت مٹانے کے لیے ایک ناکام کوشش ہے، اور ایف آئی اے نے جب بلایا ہے، ہم نے قانون کا احترام کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب پیش ہوئے، 2 مرتبہ جیل میں تفتیش کی گئی اور ہم نے جواب دیے، 1 مرتبہ ایف آئی اے نے بلایا، ہم پیش ہوئے، تحریری سوال ناموں کے جواب جمع کرائے، حمزہ شہباز شریف سے آپ نے جیل میں تفتیش کی، ہم نے تعاون کیا، 2 دفعہ ایف آئی اے نے بلایا، ہم حاضر ہوئے۔ پھر ایف آئی اے کو کس قسم کا تعاون درکار ہے کہ آپ نے پرائیویٹ بینک کی ملازمین جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ان کو گھروں سے اٹھانا شروع کر دیا ہے، اور عدالت کے روبرو کہتے ہیں کہ ان سے ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے۔ آپ الٹے ہو جائیں، اس کیس میں کسی قسم کا کوئی مواد نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ الفاظ کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور یہ ایف آئی اے کی مہارت آپ دیکھیں کہ جو 58 والیومز نیب نے ریفرنس کے طور پہ احتساب عدالت میں جمع کرائے ہیں، اسی میں سے چیزیں اٹھا کے اس عدالت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر رضوان صاحب، آپ نے نیب کے کیس کا انجام نہیں دیکھا کہ عدالتوں میں اعلیٰ عدلیہ نے ان کیسز کے بارے میں کیا ریمارکس دیے، آپ کس منہ سے یہاں پیش ہو کے اور کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ شوگر انکوائری کمیشن کے اندر آپ نے حکومتی بینچز پہ بیٹھے کتنے اراکین کو اب تک گرفتار کیا ہے؟ آپ نے ایف آئی اے کے ذمے ایک کیس لگا تھا پشاور بی آر ٹی کا، 126 ارب کی ایک بی آر ٹی 22 کلومیٹر کی، وہ تبدیلی حکومت نے بنائی ہے، اور پرانے پاکستان والے جو پیٹرول بھی سستا دیتے تھے، جو بجلی اور گیس بھی سستی دیتے تھے، جو آٹا چینی گھی بھی سستا دیتے تھے، انہوں نے پرانے پاکستان والوں نے 3 میٹروز 88 کلومیٹر کی 100 ارب میں بنائی ہیں۔ تو ایف آئی اے نے اب تک بی آر ٹی میں کیا نکالا ہے؟ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ کرپشن ہوئی ہے، بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، کمیشن کھایا گیا ہے، سب سٹینڈرڈ مٹیریل استعمال کیا گیا ہے۔ آپ کے کان پہ جوں نہیں رینگی، کیونکہ ایف آئی اے کا کام اپنے
حاکمین کی حکم کو بجا لانا ہے اور اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنا ہے۔ آج ایف آئی اے کھولے بی آر ٹی کا کیس، کئی ارب روپے کی آپ کو اس میں کرپشن ملے گی، اور کیس کس پہ بنا رہے ہیں؟ جو معمار پاکستان ہیں، جنہوں نے میاں نواز شریف کی قیادت میں اس ملک میں شاہراہوں کا جال بچھایا ہے۔ لاہور کی کسی گلی میں نکل جائیں، کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں، کیونکہ عین سے عثمان بزدار عمران خان کی منشا پر اس صوبہ پنجاب میں مسلط کیا گیا ہے۔ وہ شہباز شریف جس کے اپنے فیصلوں سے کئی سو ارب روپے نقصان ہوا پنجاب کی شوگر ملوں کو، کیونکہ وہ سبسڈی نہیں دیتا تھا۔ وہ شوگر ملوں کو کہتا تھا کہ گنے کی قیمت زیادہ ادا کرو کاشتکار کو، باقی صوبوں میں قیمتیں کم ہیں، ملیں منافع کما رہی ہیں، مگر شہباز شریف کے ہوتے ہوئے نہ خاندان کی پرواہ کی، نہ پنجاب شوگر مل ایسوسی ایشن کے پریشر کی پرواہ کی، 1 روپیہ سبسڈی نہیں دی، وہ چاہے ایکسپورٹ پہ ہو، وہ چاہے گنے کی خرید پہ ہو۔ باقی صوبوں میں سبسڈیاں بھی ملی، ملوں کو فائدہ بھی ہوا۔ ایک ٹیکس شہباز شریف نے ایتھنال پہ لگایا تھا اور عدالت کی روبرو انہوں نے یہ بات کی، وہ ٹیکس شوگر ملوں پہ 2 روپے فی لیٹر لگایا تھا اور 2.5 ارب روپے جمع کیے تھے۔ 2019 میں اس حکومت نے شوگر ملوں کو فائدہ دینے کے لیے وہ ٹیکس وڈرا کر لیا۔ عوام اس بات کا فیصلہ کرے کہ تاریخ کے بدترین چور کیا یہ تبدیلی حکومت والے نہیں ہیں؟ کیا ہم نے اپنا خون پسینہ دے کے میاں نواز شریف نے، میاں شہباز شریف نے اس قوم کے اربوں روپے نہیں بچائے؟ آپ کا یوم حساب آنے والا ہے، آپ کو فورن فنڈنگ کا بھی جواب دینا ہوگا۔ معلم جبہ کا کیس آئے تو آپ کہتے ہیں چیف سیکرٹری فیصلہ کر دے، واہ بھائی واہ، ہمیں آپ عدالتوں میں بلائیں اور جھوٹے کیس بنائیں، غلط بیانیاں کریں اور خود کہیں کہ یہ ہمارے کیس آپ خود کھولتے ہیں، خود بند کرتے ہیں، خود جج ہیں، خود جیوری ہیں، خود ایگزیکیوشنر ہیں۔ یہ اب آپ کا کام اس طرح چلے گا نہیں۔ ایک والٹن ایئرپورٹ کا بھی ایک گھپلا ہم نے چند ہفتے پہلے پکڑا تھا، اس پہ بھی ہم نے خاصی پیش رفت کر لی ہے، اور عمران نیازی صاحب آپ کے خلاف ہمارے پاس ثبوت ہے کہ آپ جہاں مہنگا زمین کا ٹکڑا دیکھتے ہیں اپنے دوستوں کو نواز دیتے ہیں، تو یہ باتیں عوام کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ آپ کا کڑا احتساب ہوگا اور انشاءاللہ جلد ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ابھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عطا صاحب نے بات کی کہ یہ مقدمات کیا ہیں، لیکن ایک جو ہمارے 3 سوال اس حکومت سے ہیں کہ یہ بالکل پہلے سے طے شدہ ہے کہ جب آپ کسی ایک مقدمے کی انکوائری کرتے ہیں تو اس مقدمے کی انکوائری میں جو عدالتی فیصلے آتے ہیں وہ طے کرتے ہیں کہ آگے مقدمات کی انکوائری کیسے ہوگی۔ اس کیس میں شہزاد اکبر جن کا ذکر بار بار عطا کر رہے تھے، یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے کہ جنہوں نے تفتیش کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک وزیر مقرر کیا ہوا۔ اب تفتیش کو کنٹرول کرنے کا وزیر کا مقرر کرنا یعنی سیاسی طور پہ آپ نے تفتیشوں کو کروانا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے ایک نہیں، ہائی کورٹس کا ایک نہیں، بے شمار سینکڑوں فیصلے اس چیز کا تعین کرتے ہیں کہ تفتیش کے اوپر سیاسی کنٹرول نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر یہ موجود ہے کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ ایک منسٹر کو قائم کیا، اس کو کیبنٹ ممبر بنایا، وزارت داخلہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور تفتیش کے اوپر شہزاد اکبر کو بتایا کہ یہ شہزاد اکبر ان انویسٹیگیشنز کو کنٹرول کرے گے۔ کوئی آئیو انڈیپینڈنٹلی اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کر سکے گا۔ وہ جو لوگوں کے بزنسز ہیں، ان کے کاروبار ہیں، ان کی 10-10 سال کی ٹرانزیکشنز اٹھا کر ان کی بینکس کی وہ جو ٹرانزیکشنز کی ریسیٹس ہیں ان کو ڈبوں میں بند کر کے لا کے کہنا کہ یہ ایویڈنس ہے، تو وہ کیا ایویڈنس ہے؟ وہ کیا کسی جرم کی نشاندہی کرتے؟ کیا کسی پروسیڈ آف کرائم کا اس میں کوئی شائبہ بھی ہے؟ جب یہ ساری چیز موجود نہیں ہے اور تفتیش بھی غیر قانونی انداز میں کی جا رہی ہے اور آپ اس کے اوپر اپنا پولیٹیکل کنٹرول بھی پرووائڈ کرتے ہیں، وزارت کے اندر بیٹھے ایک شخص ان تمام تفتیش کو جو پہلے نیب کے پاس چلتی رہی آج وہی ریپلیکیٹ کر کے ایک لفظ کا فرق ڈالے بغیر ایف آئی اے کے پاس بھیج دی۔ ہم ان کو اوپن کورٹس میں فیس کر رہے ہیں،
روز یہ جب جھوٹ بولتے ہیں عدالت میں آ کر ہمارے وکلا اس کے جوابات دیتے ہیں اور ریکارڈ سے ثابت کرتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل مکمل طور پر غلط بیانی ہے. اس حکومت کا پچھلے 3 سال میں جو پوسٹ مارٹم ہے وہ کسی ایک مرتبہ نہیں ہوا. وہ خواجہ سعد رفیق کے کیس میں سپریم کورٹ میں ہوا, وہ خواجہ آصف صاحب کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں ہوا, وہ احسن اقبال صاحب کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا, اور سب سے بڑھ کر جو شہباز صاحب کا کیس تھا اس کے اندر انہوں نے مکمل طور پہ یہ لکھ دیا کہ یہ جتنی تفتیش کی جا رہی ہے یہ بغیر کسی جواز کے ہے, بغیر کسی جرم کے ہے, اور ان کے جو کاروبار ہیں ان کو پروب کیا جا رہا ہے کوئی پروسیڈ آف کرائم کہ کسی کانٹریکٹر سے کچھ الیج کرتے کہ کسی پاور پروجیکٹ میں کچھ الیج کرتے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آج تک کسی طرف سے نہ, اور گورنمنٹ خود بھی نہیں یہ کہہ پائی آج تک. تو ہم اس چیز کی شہزاد اکبر صاحب کی, اس کابینہ کی اور عمران خان صاحب کی, آپ نے تو ملک کے پورے قوانین تبدیل کر دیے اور کیبنٹ میں بیٹھ کے آپ انویسٹیگیشنز کو ڈسکس کر رہے ہیں. آپ نے اس ملک کو تو ایک بالکل ایک اتھارٹیرین سٹیٹ کے طور پہ آپ چلا رہے ہیں. یہ ڈیموکریٹک ملک نہیں ہے آج یہاں پر جمہوری قدروں کی جس طریقے سے پامال جن کو کیا جا رہا ہے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. آپ کے ان جرائم کی سزا اس ملک کی نسلیں بھگتیں گی, اور کیسے بھگتیں گی. آپ نے چوری چکاری کا تانا دیا اور کنٹرول اپنا پرووائڈ کیا. ایک ایک الزام جو آپ نے لگایا کوئی ایک آج تک کسی عدالت میں ثابت نہیں ہو سکا. اور میڈیا ٹرائلز کیے آپ نے 7 سے 11 ایک بریگیڈ تیار کیا ان لوگوں کو جو کہ بات کرنے کی پبلک ڈیسنسی ہوتی ہے. ہماری بیٹیاں, بہنیں, مائیں, بیٹے سکولز میں, کالجز میں, پوری سوسائٹی کو اتنی زیادہ پولرائزیشن آپ نے تقسیم کی, اور ایسی آپ نے 4 سال گالی نکالی. اب عدالتوں میں آ کر آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے کہ یہ جو کچھ آپ نے کیا وہ سب بالکل ٹوٹل ایک بے بنیاد, فرضی, صرف آپ نے ان کو پرسیکیوشن کرنے کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پروسیکیوشن ہے یا پرسیکیوشن ہے, یعنی جو لوگ آپ سے مخالفت کرتے ہیں ان کی آواز کو دبا دیں, ان کے اوپر جھوٹے مقدمات قائم کر دیں, وہ سیاست نہ کر سکیں, ان کو کسی نہ کسی عدالت کے دروازے کے آگے ڈیلی کھڑا رکھیں. یہ آپ کا ایجنڈا اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں. اچھا ملک صاحب یہاں پر بات کریں تو شہباز شریف ابھی دورہ سندھ بھی کر آئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ تارڑ صاحب نے کچھ روز قبل کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ شہباز شریف کو گرفتار کرنا چاہتی ہے اور اب ہم انہیں گرفتار نہیں ہونے دیں گے, سمجھتے ہیں اسی سلسلے کی کڑی؟ دیکھیں, شہباز صاحب پاکستان کے شہری ہیں اور آئین پاکستان یہ ان کے بنیادی حق کے طور پہ تسلیم کرتا ہے کہ ان کو ناجائز گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے. اور اگر شہباز صاحب کی گرفتاری پہلے 2 مرتبہ عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ غلط کی گئی ہے, ان کا بنیادی آئینی حق ان سے چھینا گیا ہے. وہ ایک حلقے کے نمائندہ MNA بھی ہیں, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں, وہ پاکستان مسلم لیگ کے صدر جماعت بھی ہیں. تو اگر اب ان کی گرفتاری یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے اپنے تمام آپشنز جو کہ لیگل بھی ہیں, ہمارے پروٹیسٹس بھی ہیں, ہم کسی صورت بھی اس زیادتی کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں منشا گروپ کے جو عاصم اظہر محمود ہیں ان کا اس کیس کے حوالے سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں, میاں منشا کا جو منشا گروپ کا ایک بینک بھی تو ہے نا, مسلم کمرشل بینک, میں خود اس کا کھاتے دار. اب اگر میرے وہاں سے کسی جس اکاؤنٹ میں کھاتا ہے میرا, وہاں سے بینک مینیجر کو اٹھا لیں اس جرم کی پاداش میں یہاں پہ احمد کا کھاتا کیوں ہے, تو یہ جرم ہے, یہی جرم کہ وہاں پہ اتفاق والوں کے کھاتے کیوں تھے, اور تو اس کے علاوہ کوئی جرم نہیں. الزام یہ ہے کہ انہوں نے جو گواہ آنا ہے ان کو دباؤ ڈالا ہے کہ وہ جب ایویڈنشری ویلیو جس چیز کی ہوتی ہے اس کی بات ہوتی ہے. اگر ایک ریکارڈ ان کے پاس آلریڈی سارا اویلیبل ہے, ڈاکومنٹری ایک ریکارڈ ہے, اور خود تو ابھی تک حکومت بتا نہیں پا رہی, ہم تو حکومت کہیں گے, ہم FIA نہیں کہیں گے. FIA از نو بڈی نا, ہم شہزاد اکبر کیبنٹ کا حصہ, کیبنٹ گورنمنٹ ہو.